کچھ زخموں کے نشان نہیں ہوتے، کچھ درد بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں جب پہلی دفعہ ڈاکٹر دانش ملک کے پاس گئی تو وہ میرا اتنا ینگ بیٹا دیکھ کے حیران ہو گیا، تو کہنے لگا کہ میں حیران ہوں کہ اتنی ینگ ایج پہ یہ بیماری کیسے ہو گئی۔ میں کیوں منع کرتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ سختی کا رویہ، مار پیٹ نہ رکھیں، کیونکہ اس کی سزا میں بھگت چکی ہوں۔ کس طرح، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ میرے 4 بیٹے ہیں، لیکن دنیا کی نظر میں لوگ مجھ پر ترس کھاتے ہیں۔ ہائے کیسے بچے ہیں! لیکن شاید کہیں نہ کہیں میں اپنے آپ کو بھی بدقسمت مانتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں خود بھی نہیں یہ جانتی، کیونکہ میں سوچتی ہوں میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں؟ کیا یہ سزا ہے یا آزمائش؟ میں اللہ سے ضرور پوچھوں گی۔ لوگ بہت ظالم ہیں، انہیں اپنی غلطی، تکلیف، مصیبتیں آزمائش لگتی ہے، اور دوسروں کی غلطیاں، تکلیفیں ان کی مصیبتوں کی سزا سمجھتے ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ کہوں گی، لوگ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اس کا فیصلہ تو خدا کرتا ہے نا، اور وہی کرے گا۔ میری شادی ایک ایسی فیملی میں ہوئی جہاں 5 بھائی تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی فیملی میں اتنی زیادہ تکلیفیں بھی ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میں خود سنگل فیملی سے بلونگ کرتی تھی۔ جیسے جیسے ہر بھائی کی شادی ہوتی گئی، فیملی بھی بڑی ہوتی گئی، ان کے بچے بھی آتے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ فیملیز میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ تو نیچرل سی بات ہے نا، اس میں کوئی افسوس نہیں، کوئی غم نہیں۔ جب آپ لیکن افسوس اور غم تو اس بات کا ہے جب آپ اپنے بچے کو نہ سمجھ پائیں، دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے بچے کو ڈانٹیں، وقت کے ساتھ ساتھ مارنے پر آ جائیں، اور وہ بھی ایسے بچے کو جو پہلے ہی سلو لرنر ہو۔ اس کو ایک الگ انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تھا نا، مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے میرے پیرنٹس، مجھے میری سسٹر بھی یہ بات سمجھاتی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ایک عورت کا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، اور غصہ سارا بچوں پر ہی نکلتا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ 14 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ ایک بچہ جس کو پیار، محبت، توجہ ملنی چاہیے تھی، اس کو ملی بھی تو نفرت، اسکول سے، باہر سے، ماں کی غوث سے۔ ایک انسان کو نفرت ملے گی تو اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ ایک بچہ ٹوٹتا ہی تب ہے نا جب اسے ماں دھتکارتی ہے، ماں سے توجہ نہ ہو۔ بس پھر یہی ہوا، مار پیٹ، دھتکار، ٹارچر سلو پوائزن کی طرح میرے بیٹے کو کھا گیا، اور آہستہ آہستہ اس کی حالت، اس کی نیچر بدلنے لگی۔ وہ بہت غصے میں رہنے لگ پڑا۔ پلٹ کر جواب دینے لگ گیا، ماں سے باغی ہونے لگ گیا۔ لیکن مجھے پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سلو لرنر سے نفسیاتی مریض بن گیا، اور اتنا شدید بن گیا کہ دوائیاں کھا کر ہی تھوڑا بہت نارمل لائف گزار سکتا ہے۔ سویئر قسم کے جھٹکے، خوف، اونچی آواز میں بولنا، چیخنا چلانا، کسی بات کا ہوش نہ ہونا، ایک بات پر ہی اٹکے رہنا، یہ سب علامتیں آتی گئی۔ ایک ماں زندگی میں پہلی بار اتنا روئی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور اس میں دھنس جاؤں۔ کیا میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے؟ یہ وقت بھی دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے۔ اپنے بیٹے کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر معافی مانگتی تھی کہ میرے بیٹے مجھے معاف کر دے، میں ہی تمہاری قصوروار ہوں، میں ہی تمہاری حالت کی ذمہ دار ہوں۔ لیکن وقت کہاں بتا کر آتا ہے، اور وقت کہاں رکتا ہے؟ لیکن مجھے لگتا تھا میرا وقت رک گیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھ پر ترس کھائیں اور میرے بیٹے کو دیکھ کر افسوس کریں۔ اگر ایسا ہوا ہے، یہ آزمائش آئی ہے، تو ماں باپ ہیں نا، اس کے ساتھ ہینڈل کر لیں گے۔ لوگوں نے آ کر نہ دکھ بانٹنے ہیں، نہ وہ تکلیفیں دیکھنی ہیں، نہ وہ راتیں دیکھنی ہیں جن میں ہم جاگے ہیں اس کو لے کر۔ تو پھر لوگ باتیں کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ اب تو بس اللہ ہے اور اسی کا سہارا ہے کہ کب ہماری اس تکلیف کو وہ کم کرے گا، اور اسی امید کے ساتھ ہم ماں باپ چل رہے ہیں اپنے جوان بیٹے کو لے کر۔ یہ تکلیف دہ لمحہ، یہ اذیت ناک، یہ درد بھرا وقت دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر پل جیتے ہیں، ہر پل مرتے ہیں، لیکن ہمت تو کرنی ہے، جینا تو ہے، باقی بیٹے بھی تو ہے نا، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں یہ غم لے کر دنیا سے چلی جاؤں۔ میں اپنے غم کو دل سے لگانا نہیں چاہتی۔ اسی لیے میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا تم یوٹیوب چینل پہ دوبارہ ویڈیو بنانے شروع کر دو
تاکہ تمہارا دھیان بٹا رہے. اور اسی سوچ کو لے کر میں پھر یوٹیوب چینل پر آئی ہوں، ویڈیوز بناتی ہوں، اپنا ٹائم گزارتی ہوں. لیکن شاید آپ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے، یا شاید میرے نصیب میں نہیں، میں نہیں جانتی میں کتنی دیر اور یہاں رہوں گی، کتنی دیر اور ویڈیوز بناؤں گی. لیکن میری ویڈیو موٹیویشنلز ہوتی ہیں. میں جو میرے ذات تجربے ہو چکے ہوتے ہیں، یا جن تجربوں سے دوسروں کو فائدہ ہو، میں وہ باتیں لے کر آتی ہوں. میرا کوئی کنٹینٹ شرمناک کنٹینٹ نہیں ہے کہ جس پہ دنیا کو افسوس کرنا پڑے، جن کو دنیا والوں کو شرم آئے. صاف ستھرا کنٹینٹ ہے میرا، فیملی کنٹینٹ ہے. لہٰذا آپ لوگ ویڈیو واچ کیا کریں، اور تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور یہ نہ ہو میرا حوصلہ ٹوٹ جائے، میں ہمت ہارنے لگ جاؤں. اسی امید کے ساتھ میں ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، اپنی باتوں کا اختتام کرتی ہوں. اگر آپ کو مزید کچھ سوال کے جواب چاہیے تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں ہر کسی کے سوال کا جواب دوں گی. اوکے جی، اللہ حافظ. امید ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی آزمائشوں سے دور رکھے، مصیبتوں سے دور رکھے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آمین ثم آمین. آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی. اوکے جی، فی امان اللہ.